اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھے محمد. عزاداران امام، قبل اس کے کہ میں کچھ معروضے کروں، مجلس کے فوراً بعد تابوت اٹھایا جائے گا تو دعا اور فاتحہ نہیں ہو سکتی گی، تو ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے جو افطار کے اسپانسر تھے نوشاد بھائی، ان کے تمام مرحومین، ان کی اہلیہ کے تمام مرحومین، اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. عزاداران جناب امیر، آج کی یہ امپورٹنٹ نائٹ، مخصوص رات، قیامت کی رات آ گئی. رمضان کی یہ وہ رات ہے کہ شب قدر کے ساتھ یتیمی کی بھی رات ہے. آپ میری طرف متوجہ رہیں. بہت بڑی رات ہے. اٹس ریئلی بگ نائٹ، نائٹ آف پاور بول سکتے ہیں آپ اس کو. یہ طاقت والی اور تقدیر کو بدلنے والی رات ہے، ڈیسٹینی کو چینج کرنے کی رات ہے. اب تک جتنی راتیں گزر گئیں، یہ رات 2 چیزوں سے مخصوص ہے. ایک شب قدر ہے، ایک مولا علی کی رات ہے. آج مجلس تھوڑا سا ہٹ کے ہوگی، مولا کے کچھ ذکر ہوگا. تو یہ وہ رات ابھی تو سٹارٹ ہوئی ہے، پوری رات چلے گی. اب تک آپ نے جو گزارا، اب تک جیسے سپینڈ کیا اپنی راتوں کو، آج کی رات ویسے سپینڈ کرنا نہیں ہے. آج کی رات اپنی لائف کو چینج کرنے کی رات ہے. اس لیے کہ سب آج جو جمع ہوئے یہاں پہ، ایک چیز آپ نے غور کی، سب بلیک ڈریس میں ہیں، آج سیاہ کپڑوں میں میکسیمم. وائی؟ کیوں ہے؟ عورت مرد بچے سب، لڑکیاں لڑکے سب، ہر آدمی گھر سے چلتے وقت بلیک ڈریس پہن کر چلا. کل کسی نے آپ کو بولا نہیں، nobody has told you to wear black dress، کسی نے نہیں کہا. لیکن جب آج آپ امام بارگاہ کے لیے آئے، جعفریہ کے لیے، تو کسی نے کلرفل ڈریس آج نہیں پہنا. وائی؟ کیوں؟ سب کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ آج ہم مولا علی کو ودا کریں گے. آج مولا علی کی شہادت کی رات ہے. شب عاشور سے کم نہیں ہے یہ رات، یاد رکھو. یہ ذہن میں مت رکھو کہ ہم کو صرف دعائیں مانگ کے اپنے لیے آج لینا ہے جو بھی مانگنا ہے. آپ مانگیں یا نہ مانگیں، علی اتنا کریم ہے کہ آپ کو عطا کر دے گا. یہ سوچ کے آج کی رات نہیں گزارنا جیسے
اس سے پہلے شب قدر گزاری یا 22 کی شب قدر آپ گزاریں گے. آج مصیبت کی رات، 20 رمضان کی رات، 21ویں کی رات ہے یہ. کل کا دن عاشورہ سے کم نہیں ہے، یاد رکھنا. انجوائمنٹ کا دن نہیں ہے، باتوں کا دن نہیں ہے، گوسپ کا دن نہیں ہے، ڈسکشنز کا دن نہیں ہے، بزنس کا دن نہیں ہے، کاروبار کا دن نہیں ہے. کل عورت مرد سب کے لیے ٹیلی فون پہ گوسپ کرنے کا دن نہیں ہے، باتوں کا دن نہیں ہے، ڈیلز کرنے کا دن نہیں ہے، کاروبار کرنے کا دن نہیں ہے. عاشورہ سے کم نہیں ہے. یہ سوچو کہ عاشورہ کو حسین شہید ہوئے، لیکن کل حسین کے بابا شہید ہوئے. آپ کو معلوم ہے بی بی زینب کا ایک خطبہ، ایک سرمن ہے. اس سرمن میں شہزادی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بھائی کی شہادت کب ہوئی، حسین کب شہید ہوئے؟ تو آپ نے کہا تھا وہ دن تھا، ڈے پوچھا تھا. تو آپ نے کہا تھا وہ فرائیڈے کا دن بھی ہے اور ٹیوزڈے کا دن بھی ہے. 2 دن بتائے. چھٹے امام سے راوی نے پوچھا کہ آپ کی گرینڈ مدر، آپ کی دادی سے جب پوچھا گیا کہ عاشورہ کس دن پڑا تھا، تو آپ نے 2 دن بتائے، فرائیڈے اور ٹیوزڈے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عاشورہ کب ہوا؟ فرائیڈے ہوا یا ٹیوزڈے ہوا؟ حسین شہید کب ہوئے؟ فرائیڈے ہوئے یا ٹیوزڈے ہوئے؟ تو چھٹے امام نے کہا کہ فرائیڈے عاشورہ تھا، لیکن حسین کی اصل شہادت منگل کے دن ہوئی، ٹیوزڈے جس دن سقیفہ ہوا. حسین سقیفہ میں شہید ہو گئے. سقیفہ کیا ہے؟ جس دن علی کا حق چھینا گیا، وہ ہے سقیفہ. تو یاد رکھو عاشورے سے میرا جملہ نہیں ہے، میں نے اسی لیے یہ روایت پڑھی کہ معصوم کا جملہ، عابد بلگامی کا جملہ نہیں ہے. We have to be very careful, very careful. کاروبار کا دن نہیں ہے، پیسے کمانے کا دن نہیں ہے. علی وہ کریم ابن کریم ہے کہ ایک لمحے میں تمہاری زندگی بدل سکتا. کل کا دن ایک عظیم دن ہے کہ ہمارا سید و صاحب جو کچھ آج ہم ہے، ہماری جو ایگزسٹنس ہے، جو ہم آج دنیا میں زندہ ہے، کس کے نام سے زندہ ہے؟ مولا علی کے نام سے زندہ ہے. اگر ہماری لائف سے علی کو ہٹا دو تو پھر ہماری زندگی میں ہے کیا؟ کچھ ہے؟ ہماری زندگی چھوڑو دوستو، اگر علی کو اسلام سے ہٹا دو تو اسلام وہ لفافہ ہے جس میں خط نہیں ہے. کیا بات ہے؟ آپ سمجھے میں کیا بولا آپ کو؟ انویلپ کی ویلیو لیٹر سے ہوتی ہے، ورنہ انویلپ گاربیج ہے. اسلام وہ انویلپ ہے جس میں لیٹر نہ ہو اگر علی نہ ہو. اسلام ایک سکیلیٹن ہے اگر مولا علی ہٹ جائے. اسلام میں کچھ نہیں ہے. شاعر نے کیا کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. پورا اسلام 2 چیزوں پر ہے. پورا اسلام صرف 2، ایک علی کی ضربت ہے، ایک حسین کا سجدہ. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اسلام میں. مائنس علی اسلام سکیلیٹن ہے. تو کل اس علی کی شہادت کا دن ہے. کل آوزاری رونے کا دن ہے، غم کا دن ہے، مصیبت کا دن ہے. جب آپ اللہ ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. مولا علی کے روزے میں آپ جائیے، ساؤتھ سے اگر آپ جائیں انٹر ہوں تو وہاں اتنی بڑی حدیث رسول کی لکھی ہوئی ہے. میں ہر سال مولا کے پاس جاتا ہوں، یہ میرے لیے خوش نصیبی، اللہ ہم سب کو ہر سال نصیب ہو جاتا ہے. تو وہاں اتنا بڑی سیئنگ آف پروفٹ لکھی ہوئی ہے. کیا لکھی ہوئی ہے؟ کہ میں اور علی، رسول کہہ رہے ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. کل صرف بی بی زینب، بی بی ام کلثوم یتیم نہیں ہوئے، ہم سب یتیم ہوئے.
آپ صرف یہ سوچو کہ اگر ہمارا باپ مر جائے تو ہم دھندا کریں گے، جاب کریں گے، پیسوں کے چکر میں جائیں گے؟ کل کا دن وہ ہے، باپ مر جائے، میت پڑی ہوئی ہے، ہم اپنے بزنس دیکھیں گے؟ کل کا دن وہ ہے، یہ سوچ کے کل کا دن سپینڈ کرنا ہے، آج کی رات سے کل رات تک۔ کل کا دن میرے مولا کی شہادت کا دن ہے، کل اسلام یتیم ہوا ہے، صرف سیدانیاں یتیم نہیں ہوئی، پورا اسلام یتیم ہو گیا۔ تو پلیز مجھے یہ میسج دینا تھا کہ کل کا دن کو آرڈنری ڈے مت سمجھو، کل کا دن کو نارمل ڈے مت سمجھو، کل کا دن ایک عام دن جیسا رمضان کا آیا ویسا رمضان کا موسٹ امپورٹنٹ ڈے ہے کل کا۔ رمضان ہے بیکاز آف علی، مولا علی نہیں ہے تو رمضان میں کیا ہے؟ محبت علی ہے تو سب ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ مائنس علی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں بھری ہوئی مسجد میں کہا کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی عبادت کرے، پوری زندگی واجبات پہ گزارے، کبھی کوئی حرام نہیں کرے اور حج کرے، 40 حج کرے، اور 40 حج بھی 40 حج بھی ننگے پیر کرے، بیر فوٹس کرے، برہنہ پیر کرے، اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ قتل کر دے، تو وہ آدمی کہاں جائے گا؟ تو مسجد نبوی میں بھری ہوئی مسجد میں پورے مسلمانوں نے مل کے کہا یا رسول اللہ، جو شخص 40 حج کرے اور حج میں شہید ہو جائے، کبھی کوئی گناہ نہیں کرے، کبھی کوئی حرام نہیں کرے، تو ایسا آدمی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ رسول نے کہا نہیں، اتنی عبادت کے بعد بھی اگر پرے مغز کے برابر علی کی دشمنی ہوگی تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے علی۔ آج کی رات ایک کام، آج کی رات سے لے کے کل تک ایک کام اور کرنا، افضل ترین عبادت بول رہا ہوں، افضل ترین عبادت، ساری عبادتیں ایک طرف ہیں اس حدیث کے بعد، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین۔ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے، بیٹھے ہوئے آفس میں، بیڈ پہ ہے، ڈرائنگ روم میں ہیں، صرف یہ پڑھتے رہو، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، یا یہ بولتے رہو، مولا علی کے قاتلوں پہ لعنت ہو، مولا علی کے قاتلوں پہ لعنت، آہستہ بولتے رہو، خاموش بول۔ افضل ترین عبادت، ساری عبادت ایک طرف، یہ عبادت ایک طرف، اس لیے کہ علی ہے تو سب ہے۔ فروع دین میں تبرہ بھی ہے، خاموش بیٹھ کے کرنا ہے آپ کو، جیسا عاشورے کے دن اللہم لعن قتلۃ الامام حسین جیسا پڑھتے، کل کے دن آج کے اعمال میں یہ ہے کہ آج کے اعمال میں یہ بھی کرنا ہے، اور کل پورا دن اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین۔ اللہم، ایک چیز یاد رکھو دوستو، ساری عبادتیں، آج کی نماز ہو، روزہ ہو، دعائیں ہو، جتنے آپ عبادت کر رہے، مولا علی راضی تو سب قبول ہے، مولا علی کی ناراضگی کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو آج کی رات ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرا مولا کی زندگی کی آخری رات ہے، لیکن علی کون ہے؟ ہم مولا کے نام پہ جان دینے والے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں کہ I'm really happy۔ آج یہ مجمع، یہ سیاہ پوش، یہ سب کالے کپڑے پہن کر یہاں جمع ہوئے، اتنا بڑا عزا خانہ، ماشاءاللہ اس عزا خانے کو مولا تا ظہور امام آباد رکھے، اور آپ لوگوں کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے۔ اتنا شاندار پردیس میں اتنا اچھا امام بارگاہ، اتنے آرام کے ساتھ ذکر علی کر رہے آپ، اس سے بڑا آنر کیا ہے آپ کو؟ اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ اس سے بڑا کمفرٹ کیا ہے کہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر علی کا ذکر تم اتنے آرام کے ساتھ کر رہے ہیں؟ لیکن ایک چیز یاد رکھو، آج تم ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے ذکر علی کر رہے، یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ ایئر کنڈیشن میں علی کا ذکر ہوا، نہیں،
ہمیشہ علی کا ذکر ایئر کنڈیشن میں نہیں ہوا. یہ تو تمہارے امام کا کرم ہے جعفریہ کے اوپر. میں تو پورا امریکہ پوری دنیا گھومتا ہوں, میں تو ہر امام بارگاہ میں جا کے ہر شہر میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ ابھی ہم بات وہی کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ کے اوپر کرم ہے بہت, مومن جماعت کے اوپر بہت بڑا کرم ہے, اس لیے کہ آپ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں نا. مولا نے صحیح آپ کے اوپر کرم کیا ہے کہ اتنے کمفرٹ کے ساتھ, اتنے آرام کے ساتھ یہاں بیٹھ کر ذکر علی کر رہے. یہ کوشش کرو کہ تمہاری نسلوں میں جنریشن بعد جنریشن یہ ازاخانہ آباد رہنا. خالی الہی آمین بولنے سے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف. خالی ہم بولے مولا کرو تو نہیں ہوتا, ہم کو ایکشنز کرنا ہے. ماؤں کو, عورتوں کو چاہیے کہ بچوں کو تیار کرے علی کے ذکر کے لیے. یہ کام کرنا آپ کا کام ہے. علی اس امام کا نام ہے دوستو کہ خود میرا مولا کہتا ہے کہ میں سر ابراہیم ہوں, میں انبیاؤں کے علوم کا وارث ہوں, میں زبور کا دریا ہوں, میں انجیل کا ایلیا ہوں, میں امام میشر ہوں, میں ساقی کوثر ہوں, میں خصیم نار و جنہ ہوں, میں دین کا سردار ہوں, میں متقین کا امام ہوں, میں نیک اماموں کا باپ ہوں, میں شوہر بطول ہوں, میں اسلام کا عمود ہوں, میں اسلام کا ستون ہوں, میں جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہوں, میں جبرائیل کا دوست ہوں, میں میکائیل کا ہمنشین ہوں, میں 2 ہاتھوں سے جنگ کرنے والا ہوں, میں 2 نیزوں سے لڑنے والا ہوں, میں 2 تلواروں سے جنگ کرنے والا ہوں, میں تنگیوں میں سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہوں. مردے مجھے پکارتے ہیں, ہر مصیبت میں مصیبتوں کو دور کرنے والا ہوں, ہر تکلیف میں لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہوں. لوگ جب مجھے پکارتے ہیں میں ان کو جواب دیتا ہوں, میں ماؤں کے پیٹ میں بچوں کے نقش بنانے والا ہوں. میں ماں کے پیٹ میں بچوں کے نقش بنانے والا ہوں, میں رزق کا دینے والا ہوں, میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں, تکلیفوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچتا ہوں. اس کے بعد میرا مولا ایک جملہ کہتا ہے کہ میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں. عجیب جملہ ہے, آپ نے بڑی ایزی لے کے سنا. میں ایک ریئل نور کی چمک ہوں. وہ نور کیا ہے کوئی دیکھا؟ آج تک کسی نے نہیں دیکھا. موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے. موسیٰ نے کہا میں نے نہیں دیکھا تو تم کیسے دیکھو گے؟ میں نے نہیں دیکھا آج تک اللہ کو تو تم کیسے دیکھو گے؟ تو کہا نو, ہم دیکھنا چاہتے اللہ ہے کیسا. آواز آئی لن ترانی یا موسیٰ, تم دیکھ ہی نہیں سکتے. تو موسیٰ کی قوم نے ڈیمانڈ کرنا شروع کیا کہ ہم کو دیکھنا ہے. تو موسیٰ طور پہ گئے اور جا کے کہا پروردگار تو سن رہا ہے ان کی بات, یہ کہتے ہیں تجھے دیکھنا ہے. دیکھتا کیسا ہے, کتنا ہینڈسم ہے. تو اللہ نے کہا موسیٰ اپنی کمیونٹی میں سے 70 آدمیوں کو لے کر آؤ طور کے اوپر, ایک نور چمکے گا, اگر زندہ رہ گئے تو سمجھو دیکھ لیا, مر گئے تو میری ریسپانسبلٹی نہیں ہے. موسیٰ نے 70 لوگوں کو جمع کیا, طور پہ آئے, ایک نور چمکا, پورے ہلاک ہو گئے, پورے مر گئے. موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. موسیٰ بے ہوش سے افاقہ ہوا, دیکھا پوری امت مری ہوئی ہے. کہا پروردگار نیچے جاؤں گا تو مار ڈالیں گے, پلیز زندہ کر دے. تو اس نور چمکا. مولا علی کہتے ہیں کہ میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں. شاعر کہتا ہے, پلیز غور سے سننا, ایک عجیب شعر ہے. میں شعر پڑھنے کی میرے کو عادت نہیں ہے لیکن یہ مولا کا اس لیے پڑھا. شاعر کہتا ہے اس واقعے کو کہ خود ہی گم ہو گئے, ایک ایسا نظارہ دیکھا طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا. کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا,
اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا، شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ۔ ہوش میں آؤ موسیٰ۔ کیا نور تھا وہ اللہ جانے یا علی جانے، لیکن علی بندہ ہے وہ خدا ہے۔ علی بندہ ہے، ایسا بندہ ہے کہ مولا علی کی زندگی میں 63 ایئرز کی لائف ہے مولا علی کی، 63 ایئرز کی ٹوٹل لائف، اللہ کے رسول کی اور مولا علی کی 63 ایئرز دونوں کی برابر ہے۔ 63 ایئرز کی لائف کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں کہ مولا نے کیسے سپینڈ کیا اپنی لائف کو، تو 5 یا 6 چیزیں آتی ہیں۔ میری پوری مجلس مولا کے میسیج کے اوپر، میں اپنی ٹاپک پہ ہی ہوں کہ شب قدر، آج کی رات علی کی زندگی سے ہم شب قدر کو کیسے ملاتے ہیں۔ رمضان کی امپورٹنس میری ٹاپک ہے، ابھی تو چلے گی پوری ہے۔ تو مولا کی لائف 63 ایئرز کی ہے، 63 ایئرز کو ڈیوائیڈ کرو آپ، تو مولا کی لائف کے جو مولا نے جو سپینڈ کیا اپنی لائف کو، اس لیے کہ دوستو آج کی مجلس کے بعد ہمارے ذہن میں اس فرش عزا سے، اس عزا خانے سے، اس جعفریہ سے جب آپ باہر جائیں گے تو کم از کم علی کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے۔ وہ آج کی رات کی کامیابی ہے۔ If you really want to keep your imam happy، اگر مولا کو آپ خوش کرنا چاہتے، آج کی رات کے حق کو ادا کرنا چاہتے، سب کے لیے میسیج ہے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے، کہ اپنی لائف میں علی کی لائف سے کچھ باتوں کو امپلیمنٹ کرو، وہ کامیابی ہے آج کی رات کی۔ اگر آپ یہ چاہتے کہ آج کی رات آپ کی دعائیں قبول ہو، آج تک 20 رمضان کی رات آ گئی، پورے یہ رات کے آپ کے روزے قبول ہو، عبادتیں قبول ہو، دعائیں قبول ہو، حاجتیں قبول ہو، اور آپ مولا علی سے کلوز ہو جائیں، تو ان کی زندگی کے کچھ پہلو کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو۔ اس لیے کہ اگر تم کرو گے تو تمہارا امام خوش ہوگا۔ اگر رضائے علی مل جائے، علی کی خوشی مل جائے، تو سمجھو وہ خدا کی خوشی ہے۔ اس لیے کہ علی کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، یہ میں تھوڑی کہہ رہا، خود قرآن کہہ رہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ قرآن کی آیت ہے۔ کب کی آیت ہے؟ جب علی رسول کے بستر پہ سوئے، اس وقت کی آیت ہے۔ ابھی آگے بتاؤں گا اس کا۔ تو مولا کی زندگی کو اگر ڈیوائیڈ کرے تو سب سے پہلے علی کی عبادت ہے، دوسری چیز علی کا سیکریفائز ہے، تیسری چیز علی کا سخاوت دینا ہے، چوتھی چیز علی کی شجاعت، بریوری، بہادری، پانچویں چیز علی کا وزڈم، علم، علی کا پیشنس، صبر علی کا۔ یہ مولا کی زندگی ہے۔ عبادت، تو یہ چیزیں اگر ہمارے پاس آ جائیں تو آپ صحیح معنی میں مومن بن سکتے۔ مولا کی زندگی کا ایک واقعہ 1 منٹ کا ہے، لیکن میری آج 20 رمضان کی رات کی مجلس، شب شہادت کی مجلس جعفریہ اٹلانٹا میں جو ہو رہی، اس کا ٹوٹل میسیج ہے، پلیز غور سے سننا۔ 1 منٹ، لیکن علی نے ٹوٹل میسیج دیا کہ ایک علی والے کو زندگی کیسے گزارنا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ اگنورنس میں زندگی مت گزارو، اگنورنس میں زندگی مت گزارو۔ میں 15 رمضان سے آج میری یہ 6ٹھی مجلس ہے، 6th مجلس ہے، ایوری ڈے میں یہ بات کہہ رہا کہ اگنورنس سے باہر نکلو، غفلت سے باہر نکلو۔ اس لیے کہ مولا علی کا جملہ ہے، میں ابھی واقعہ پڑھنے سے پہلے یہ اسی لیے اگنورنس کے بارے میں بول رہا کہ یہ اگنورنس میں
ہم بیٹھے ہوئے ہیں, گرانٹیڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کو کہ میں سب سے اچھا, میری عبادت ایکسیپٹیبل ہے, میرے روزے اللہ نے قبول کر لیا. یہ کر لیا ہم نہیں بول سکتے, معصوم بول سکتے, ہم نہیں بول سکتے یہ بات. اگنورنس, غفلت, اس کا ایک نشہ ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ غفلت کا نشہ کیا ہے, تو علی نے کہا کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. میں نہیں کہہ رہا, میرا مولا علی کہہ رہا, اگنورنس کا جو نشہ ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. یوتھ میرے سامنے ایک جملہ شراب پہ بولتا کہ حرام ہے, کبھی بھی اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھانا جہاں شراب سب ہوتی. یہ مت بولو کہ پارٹی ہے, آفیشل پارٹی ہے, آفیشل ڈنر ہے, جانا پڑتا ہے. نو, شراب حرام ہے, ایک ڈراپ بھی نہیں لے سکتے آپ. اس ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام. اپنے جملوں کا میں ذمہ دار, I'm responsible of my words. اس ٹیبل پہ کھانا حرام ہے جہاں شراب سب ہوتی. You have to be very careful. ادروائز آپ کو پتا ہے مولا علی کا ایک نام ہے امام المتقین. علی کو امام المتقین کہتے ہیں. What do you mean? متقین کس کو کہتے ہیں? What does it mean? متقین تقوی, علی تقوی والوں کا امام ہے. علی عام لوگوں کا امام نہیں ہے. میں کیا بول رہا دوستو, میرے مولا علی کا جملہ, میرے مولا علی کا ایک نام ہے, ایک نیم ہے. امام کے ناموں میں ایک نام ہے کہ علی متقین کا امام ہے. یہ عورتوں کے لیے بھی کہہ رہا, لڑکیوں کے لیے بھی کہہ رہا کہ تم پارٹیز میں جاؤ یا تم اپنے کسی کے پاس بھی جاؤ, کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی ڈنر میں, کسی پارٹی میں, کسی شادی میں, کسی ڈنر میں, کوئی آفیشل ڈنر ہو یا آفیشل پارٹی ہو یا کوئی شادی ہو, وہاں پہ جا کر اگر کوئی شراب سرو ہو رہا, آپ اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہے, تو تم علی والے کبھی نہیں بن سکتے. یاد رکھو, آج کا دن اس فرش عزا پہ بیٹھ کے دعا کرو کہ مولا میں آپ کا شیعہ بننا چاہتا, میں آپ کا چاہنے والا بننا چاہتا. آج کے بعد سے اب تک جو میری زندگی میں ہوا وہ ہوا, آج سے میں اپنی لائف کا ایک نیا پیج سٹارٹ کروں گا, آج سے اپنی لائف کی ایک نئی زندگی شروع کرے گا. تو مولا آج کے بعد سے میں کبھی بھی کسی ڈنر میں, کسی پارٹی میں, کسی شادی میں میں نہیں جاؤں گی, نہ کھاؤں گا کہ جہاں پہ شراب سب ہوتی, اس لیے کہ علی امام المتقین ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا غفلت کیا ہے, اگنورنس کیا ہے, تو علی نے کہا کہ اگنورنس کا جو نشہ ہے وہ نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. تو راوی نے کہا مولا شراب کے نشے سے, تو علی نے کہا سنو, شراب ایک سٹیج پہ آ کے اس کا نشہ ٹوٹ جائے گا. جب کوئی شراب پیے گا 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کے بعد انسان نارمل ہو جاتا. حرام ہے, بار بار کہہ رہا. مولا علی کہتے ہیں کہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کے بعد شراب پینے والا اس کا نشہ ٹوٹ جاتا. لیکن کہا غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. یہ ہے اگنورنس کہ میں عبادت گزار, میں نے اتنی نمازیں پڑھی, میں نے اتنا حجاب کیا, میں نے اتنی نیکی کی, میں نے جعفریہ کو اتنا ڈونیشن دیا, مجھ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ نکالو ذہن سے. دعا یہ کرو کہ علی تمہاری عبادت کو ایکسپٹ کر لے. مولا علی کی زندگی کا یہ واقعہ ہے, اسی سے میں پوری مجلس کو شروع کر رہا. غور سے سنو, 2 منٹ کی بات ہے کہ علی کی لائف میں کیا تھا. مولا کا پہلا میسج, عورت مرد لڑکی لڑکا ایوری بڈی, پورے چاہنے والوں کے لیے علی ایک میسج دے رہا. پلیز غور سے سننا. مولا علی کی لائف میں کوفے کی زندگی ہے. کوفے میں جب مولا علی خلیفہ تھے, ایک مومن کا, ایک مسلمان کا انتقال ہوا. علی اس کی میت میں گئے. کوئی ڈرانے والی بات نہیں کر رہا میں, وہ کل سے شروع ہوگی وہ ٹاپک, آنکھ والی نا. کل کی جو مجلس, آپ سے خواہش ہے تھوڑا آگے آ جائیں یار پلیز. ادھر جگہ بہت ہے, ادھر جگہ بہت ہے, آگے آ جائیں. اور آگے, پیچھے والے بھی آگے آ جائیں.
مولا علی کے نام پہ باواز ولن صلوات پڑھے. آپ کو معلوم میں نے جو پہلے 5 منٹ جو میں نے بولے نا کل کے لیے، وہ اس لیے بھی بولے کہ کل گھروں میں جا کے سو جانا نہیں ہے. آج اعمال کر کے کل کا دن تو ریسٹ ڈے ہے. کل مجلس میں آنا ہے، کل شہادت کی مجلس ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. کل اٹینڈنس آج سے زیادہ ہونی چاہیے. کل یہ نہیں ہے اور کل مجلس تو دن میں ہے، تو کل کا شہادت کے دن ہی مجلس ہے. کل افسوس ہے اس لیے کہ آئی نو آپ لوگ امریکہ میں، مجھے معلوم ہے کہ سب کے جابز ہے، یہ ٹھیک ہے، دن میں نہیں کر سکتے. کل پوری دنیا میں دن میں مجلس ہے، تو کل افطار سے پہلے جو 8 بجے مجلس ہوگی وہ بھی شہادت کی مجلس ہے. تو 200% اٹینڈنس ہونا. یہ نہیں کہ کل گھروں میں جا کے آج رات میں کر لیے تھینک یو ویری مچ مولا علی، نیکسٹ ایئر وی ول میٹ یو. نہیں، نیکسٹ ایئر آئے گا مولا، پھر آئیں گے آپ کے پاس. ہم تو بڑا احسان کر رہے مولا کا. نو، میں جعفریہ والوں کو نہیں بول رہا، میں ایک عام میسج دے رہا ہوں. کل کا دن ویری امپورٹنٹ. 8 بجے پورے رہنا ہے، اب آج سے زیادہ ہونا. کل رخصت کریں گے، کل خدا حافظ بولیں گے مولا کو. آج ہم خدا حافظ نہیں بول رہے، اس لیے نہیں بول رہے کہ آج ابھی میرا مولا زندہ ہے. کل شہادت کا دن ہے، آج تابوت اٹھے گا، لیکن کل کا دن اور امپورٹنٹ ہے کہ کل شہادت ہے، کل دن کی مجلس ہے. رات میں ٹھیک 8 بجے ممبر پہ آؤں گا، افطار سے پہلے مجلس ختم ہوگی. تو کل کا دن ویری ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ. اسی طرح کالا کپڑا پہن کے آ کے کل یتیمی کا دن ہے. کل ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا، جیسا دنیا میں ہمارا باپ مر جائے تو ہم کیسا رہتے، کل اسی طرح. کل برے بالوں کو سیٹ کر کے جیل لگا کے آنا نہیں ہے، کل خوشبو لگانا نہیں ہے. آج اسی لیے میں نے سر پہ ٹوپی بھی نہیں، آج ہم یتیم ہو گئے، یتیمی کی رات ہے. تو کل عورت مرد لڑکی لڑکا سب 8 بجے عزاخانے میں رہنا. بہرحال تو مولا علی کی لائف میں کوفے میں ایک آدمی کا، ایک مسلمان کا انتقال ہوا. پلیز غور سے سنو، ٹوٹل میسج ہے. مولا کیا چاہتے ہیں؟ ڈیتھ ہوئی، علی اس کے فیونل میں گئے، اس کو دفن کیا، خبر بند ہو گئی. جیسے خبر بند ہوئی، کئی لوگ تھے، 100 200 300 پتہ نہیں، کئی لوگ تھے. اس میں ایک شخص نے، ایک آدمی نے آگے بڑھ کے مولا علی کے قریب آ کے کہا، اس لیے کہ مولا علی جب جاتے تھے تو پورے لوگ مولا کو گھیرے ہوئے رہتے تھے، سرکل میں لیتے تھے سب. ایک آدمی جا کے کچھ پوچھنے لگا تو پورا مجمع علی کی طرف متوجہ ہو گیا. مولا نے، اس نے مولا علی سے زور سے پوچھا. جیسے ہی گریو بند ہوئی، خبر بند ہوئی، پلیز غور سے سنیں، اس آدمی نے پوچھا، کہا مولا یا علی، اس کی خبر بند ہو گئی، اب اگر اللہ اس کو زندہ کر دے اور یہ باہر آئے تو یہ لائف کو اپنے ایسے سپینڈ کرے گا، یہ لائف کو ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے. علی نے کہا کیوں؟ تو کہا اس لیے مولا کہ اس نے خبر کے اندر آدھا گھنٹہ سپینڈ کیا ہے، پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا. باہر سے تو سب بڑی بڑی باتیں کرتے نا، خوبصورت قبرستان دیکھ کے ہم بہت خوش ہوتے. یہ میری ٹاپک نہیں ہے، کل سے ٹاپک یہ ہے. تو کہا مولا اس کو اندر کا ½ این آور کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا. یہ سب کے لیے میسج ہے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب. علی نے کہا کیا ایکسپیرینس ہوا؟ تو اس نے کہا مولا اس نے اندر کے اندھیرے کو دیکھا، اندر کی وحشت کو دیکھا، تاریکی کو دیکھا، پریشانی کو دیکھا، اکیلے پنے کو دیکھا. کوئی نہیں ہے، نرم بستر پہ سوتا تھا، بڑے گھر میں رہتا تھا، بڑے بڑے بیڈ رومز تھے، بڑا پیسہ تھا، لوگ تھے، لیکن آج یہ اکیلا اندر پڑا ہوا ہے. اس کو اچھا ایکسپیرینس ہو گیا، یہ باہر آئے گا. اگر اللہ اس کو زندہ کرے تو یہ باہر آ کر ویسے لائف کو سپینڈ کرے گا جیسا آپ چاہتے ہیں. تو علی نے پلٹ کر پورے مجمع کو دیکھ کر اس کو جواب دیا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ مولا علی کا جملہ بس اسی پہ پوری مجلس ہے. مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کو دیکھنا، علی چاہتا کیا ہے؟ دیکھو
کہ یہی بات تم کو سوچنا ہے کہ وہاں پہ تنہائی ہے، اکیلا بنا ہے، وہاں کام کیا آنے والی چیز ہے؟ علی کی محبت. لیکن محبت زبان سے نہیں، یہاں سے. رزق حلال. آپ بولیں گے یار امریکہ میں رزق حلال کمانا بہت مشکل ہے. تھوڑا تو اس میں ملاوٹ کرنا ہی پڑتا. آپ کو معلوم نہیں، آپ امریکہ میں رہتے نہیں اس لیے بول رہا. تھوڑی ملاوٹ کرنا ہی پڑتا. بزنس میں تھوڑا جھوٹ، تھوڑی ملاوٹ جب تک نہیں کرے اچھا سکسیسفل بزنس مین نہیں بنتا انسان. جب مجھ سے کہا یہ بات، میں جگہ کا نام نہیں بولتا، میں نے کہا ہاں مولا علی کو نہیں معلوم تھا کہ 2013 میں یہ شہر بننے والا ہے. علی کو معلوم تھوڑی تھا. بزنس، رزق حلال سب سے پہلی چیز. مولا علی کہتے ہیں کہ بزنس میں رزق حلال ہو. اگر رزق، ایک بات میں بہت امپورٹنٹ بات بول رہا، اگر رزق حلال نہیں ہوگا دوستو تو رونا بھی نہیں آئے گا. کتنی بڑی بات ہے. نہ حسین پہ تم روگے نہ علی کی محبت آئے گی. جتنا رزق حرام پیٹ میں جائے گا علی کی محبت رخصت ہوتی جائے گی. پھر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں آئے گی. لوگ کہتے ہیں بزنس میں بغیر اس کے کچھ چلتا ہی نہیں. آپ کیا سمجھ رہے؟ مولا علی نے بزنس نہیں کیا. علی تو مولا ہے. میسم تمار سے بڑا کوئی بزنس مین ہے؟ میسم کوئی غریب آدمی نہیں تھا. کوفے کے بہت بڑے مال میں اس کا شو روم تھا. اب یہ نہیں بولنا مال کا نام کیا تھا. ڈونٹ آسک می دا نیم آف مال. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا، ورنہ میں دکان بولتا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. امریکہ میں مالز ہیں نا، بڑے بڑے بگ مالز. تو کوفے کا جو بہت بڑا مال تھا نا، اس میں اس کا شو روم تھا. اور بزنس اتنا پاک طریقے سے کرتا تھا کہ کبھی کبھی موڈ جب تھک جاتا تھا میسم علی سے کہتا تھا مولا تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ بھی بزنس کرو. اگر رزق حرام ہوتا، ایک کھجور بھی حرام کا ہوتا، علی کبھی بزنس نہیں کرتا. یہ میسج ہے، یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال ہماری ماں ختیجہ کی ہے کہ اسلام آنے سے پہلے اتنا پاک پیسہ تھا، اتنا پاک پیسہ تھا. ایک کھجور بھی ختیجہ کے پاس، جو ملینر اور بلینر اور ٹریلینر لیڈی تھی، ریچسٹ لیڈی آف مڈل ایسٹ تھی. ختیجہ کوئی غریب عورت کا نام نہیں تھا، ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ. ٹریلینر آج کے زمانے میں، اتنی پیسے والی خاتون، لیکن پیسہ اتنا پاک ہے. اسلام آنے سے پہلے بیفور اسلام سے 30 اتنے ملین پیسہ پاک اتنا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب تم غریب تھے، میں نے تمہیں پیسہ دیا. ختیجہ کا پیسہ، اللہ کہہ رہا میرا پیسہ تھا. یہ ہے پاک پیسہ. تم اگر پاک پیسہ لانا، علی کو خوش کرنا چاہتے تو اپنے بزنس کو کلین. میں خدا نہ خواستہ کوئی مجھے مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے، میں آپ کو نہیں بول رہا، ایک جنرل بات بول رہا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ پاک پیسہ ہو. خمس دو، خمس. یہ حق علی، حق فاطمہ ہے. آج کی رات کا دوسرا میسج، خمس پہ بولوں گا ابھی آگے. خمس کا نکالنا لازم ہے. خمس کا $1 بھی اگر بچ گیا تو یاد رکھو وہ پیسہ حرام ہوتا جائے گا. یہ نہیں کرو کہ خمس ہم جس کو چاہے دے دیں. نو، جس کو چاہے خمس نہیں دے سکتے. ذمہ داری ہے، جہاں پہ ہو وہاں دو. مجھے ایک بہت اچھی بات بولی گئی کہ یہ جو امام بارگاہ بنا، I'm so happy, I'm proud. انہوں نے کہا مجھ سے کہ جو امام بارگاہ کی یہ رونق ہے، یہ جو رونق ہے آپ کے امام بارگاہ کی، کہا کہ یہ رونق صرف اس لیے آئی کہ اس میں خمس کا پیسہ ملا ہوا ہے. بہت بڑی بات ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ یہ خمس کے پیسوں سے بنا ہے. تو خرچہ کرو امام بارگاہ. اس امام بارگاہ کی جو بتایا گیا مجھے کہ اس کی رونق اس لیے ہے زیادہ، جب سے مومنین نے خمس دینا شروع کیا اس امام بارگاہ میں خرچ کیا گیا. یو پیپل آر لکی.
آپ کو اس میں ڈبل فائدہ ہوا. آپ بزنس مین ہیں نا, اس لیے میں آپ کی لینگویج میں بول رہا ہوں. ایک دفعہ آپ نے خمس دیا کسی کو, اس نے خرچ کر لیا, کھا لیا, پی لیا, ٹھیک ہے, جو اجر ملنے کا ہے ملے گا. لیکن اگر آپ نے خمس یہاں دیا اور یہ خمس امام بارگاہ میں خرچہ ہوا, خمس کا بھی ثواب, اور جب تک یہ امام بارگاہ میں نماز ہوگی, مجلس ہوگی, عزاداری ہوگی, آپ کا اکاؤنٹ بڑھتا جائے گا. دو فائدے ہو رہے آپ کو امام بارگاہ میں دینے کا, کہ نماز, روزہ, جتنی یا نیکیاں ہو رہی, جو اچھے کام ہو رہے, اس کا فائدہ آپ کو. یہ بھی فائدہ کہ آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا. ایک فائدہ یہ ہو رہا کہ آپ نے خمس دیا, تو دو فائدے بزنس مین کو ملے گا. آپ کو اتنا فائدہ ہے خمس دینے سے اور امام بارگاہ میں خرچ کرنے سے کہ آپ جب مریں گے اور آپ جائیں گے اپنی خبر میں, تو آپ کو جو خمس کا اجر ملنے کا ملے گا. لیکن جو عزاداری کا اکاؤنٹ ہے, وہ جب تک عزاداری ہوتی رہے گی, خبر میں آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا. پیسے کا معاملہ ہے تو کتنی خاموشی سے سنا نہیں مجمع. بابا میں اپنے لیے نہیں بول رہا, میرے کو $1 بھی میں نہیں لے سکتا خمس, یاد رکھو. $1 کیا, 1 سینٹ میرے پاس لے کے نہیں آنا. میرے لیے سانپ اور بچھو ہے, میں 1 سینٹ بھی نہیں لے سکتا خمس. میں خمس دیتا ہوں الحمدللہ, میں لے نہیں سکتا, مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں. مولا نے مجھے بہت دیا, میں دیتا ہوں خمس. میرے لیے 1 سینٹ بھی حرام ہے, سانپ اور بچھو ہے. اتنا اوپن بول رہا سب کے سامنے. $1 بھی میں نہیں لے سکتا خمس. میں اپنے لیے نہیں بول رہا, میں آپ کے لیے بول رہا ہوں. آج کی رات کا حق ہے. مولا علی کا میسج عورت کو بھی چاہیے, جو کماری وہ دے, اور دے کے دنیا کو بتاؤ کہ ہمارا پیسہ حلال پیسہ ہے. اس لیے کہ علی کی محبت اسی کے دل میں آئے گی جو حلال رزق آئے گا. اس کے دل میں علی کی محبت کبھی نہیں رہے گی. اور یہ یاد رکھو, اگر محبت علی رخصت ہو جائے تو پھر تمہاری زندگی میں کچھ نہیں ہے, کوئی عبادت قبول نہیں ہے. زندگی میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ محبت علی ہمارے دلوں میں باقی اور قائم رہے. تو خمس از ویری ویری امپورٹنٹ. جو مجھے میسج آج دینا تھا کہ اس لیے کہ رزق ہے حلال ہم جب کھا رہے, ہمارے روزے عبادتیں جو قبول ہو رہی, وہ صرف اس لیے قبول ہو رہی کہ ہمارا خمس نہیں کرتا. اور ایک چیز لاسٹ بات خمس کے اوپر یاد رکھو, کہ وہ شخص کبھی بھی ایسا نہیں رہے گا جو خمس دے گا. اس کا بزنس میں کبھی لاس نہیں ہوگا, گارنٹی امام کی ہے. لیکن خمس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرو. ان کو خمس دینے کی ضرورت نہیں. خمس اسی کو دو کہ جس کی تم تقلید میں ہو, اس کے وکیل کو خمس دو. لازم ہے, ان کا حق ہے. مرجے کا آدھا ہے, آدھا سہم سادات ہے. اور عزا خانوں میں خرچ ہو گئی, اجازت ہے تو خرچ کرو عزا خانوں. اس سے بڑی بات کیا, عزا خانوں میں, مسجدوں میں خرچ کرو, بہت ضروری ہے. مولا علی کی محبت حلال رزق کے بعد ہی آتی ہے. دوستوں میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا, اس لیے کہ پیسے کا معاملہ سب کے سر جھکے ہوئے ہیں. میں چاہتا کہ بات کو بدل دوں. ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلی محمد. And I'm very clear in my message کہ میرے قریب نہیں آنا. کوئی یہ نہیں سمجھا مجھے 1% بھی انٹرسٹ ہے. 1 سینٹ کی کوئی ویلیو ہے, $1 کی کچھ ویلیو ہے آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے نا. میرے لیے $1 سانپ اور بچھو ہے, یاد رکھو. جس کو دینا ہے دو بھائی, میں اس کا وہ نہیں ہوں. مجھے میسج دینا ممبر کا حق ہے, آج کی رات کا حق ہے, میں نے بتا دیا. یہ میرے مولا کی زندگی. دوسری چیز, علی کی زندگی کی عبادت. کیا عبادت تھی مولا کی, کتنے سجدے کرتے تھے, کیا ضرورت ہے. علی کائنات کا مالک ہے, زمین اور آسمان کا مالک ہے. لیکن عبادت ایسی کہ پیر سے تیر کھینچ لیا گیا, زبان میں اف تو کیا, قدم میں تھرتھراہٹ بھی پیدا نہیں ہوئی, بلکہ نماز کے بعد پوچھا یہ جانماز رنگین کیوں ہے. یہ علی کی طرف, یہ علی کی عبادت. عبادت علی کی. زرار, غور سے سنو, زرار مولا علی کا چاہنے والا شام گیا, سیریا, امیر شام کے دربار میں. امیر شام کو معلوم ہوا سیریا میں کہ علی کا ایک چاہنے والا زرار آیا. اس نے کہا کہ پوری میری فوج کو بتاؤ. غور سے سنو کہ علی کی عبادت کیا ہے. پوری فوج کو بتایا, اس لیے کہ اس کو اتنا مروب کیا, اتنا امپریس کر دو کہ اس کی زبان نہیں کھلے. شام میں دربار میں بلایا, امیر شام تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, 5000 آدمی دربار میں بیٹھے ہوئے, سب ظالمین. زرار 60 years old man, ضعیف, ہاتھ میں لکڑی, تلوار لگی ہوئی, دربار میں انٹر ہوا.
जाके बैठ गया। अमीर शाम ने कहा तुम इस वक्त सीरिया में हो या मेरी हुकूमत है, यहां पे अली अली नहीं करना। ज़रार तलवार को टेक के उठा। दोस्तों, आप अमेरिका में रहते हैं, यहां डेमोक्रेसी है। मैं गल्फ में रहता हूं जहां किंगडम है। डेमोक्रेसी में और किंगडम में जमीन आसमान का फर्क है। आज भी आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो चाहे जिसको चाहे बोल सकते हैं। लेकिन जहां किंगडम होता है वहां एक वर्ड भी आज भी नहीं बोल सकते। आज अगर आज भी मैं जगह का नाम नहीं बोलता, आपको मालूम है कहां से आया हूं, इसलिए वापस समझ रहे हैं, मैं नाम नहीं बोल रहा। आज भी किंगडम्स में एक वर्ड भी अगर आप किंग के खिलाफ बोलेंगे ना, आपको ऐसा पकड़ेंगे, जेल कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, कोई पूछने वाले नहीं होगा। लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, किंग के खिलाफ अगर एक जुमला भी आप बोलेंगे तो आपको डिपोर्ट कर देंगे। किंगडम्स में ये, वो अमीर शाम का किंगडम, जालिम का ज़रार, कौन जिंदा रहना नहीं चाहता? हर आदमी जिंदा रहना चाहता। उसके किंगडम में उसने कहा ज़रार यहां अली अली नहीं करना, तलवार को टेक के उठ के कहा सुन, मैं पैदा इसलिए हुआ हूं कि अली अली करूं, मैं तेरी हुकूमत से डरता नहीं। हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए। तो उस वक्त अमीर शाम ने पूछा, अली की इबादत, अमीर शाम ने पूछा कि ज़रार जब तू चला था तेरा अली क्या कर रहा था? व्हाट ही वॉज डूइंग? ज़रार की आंखों में आंसू आ गए। का कूफा था, रात का वक्त था, मिडनाइट थी, मैं बड़ा जरूरी काम से बाहर निकला और उसके बाद सुबह मुझे ट्रैवल करना था सीरिया आने के लिए। कूफे में बारिश हो रही थी, जबरदस्त बारिश हो रही थी, आधी रात मिडनाइट हो गई थी, पूरा कूफा हर आदमी अपने बिस्तर पे आराम से सो रहा था। कूफे की छोटी छोटी गलियां, नैरो लेन्स, बारिश हो रही, मैं अपने आप को बचाता हुआ उन गलियों से जा रहा था। जब मैं जा रहा था तो मस्जिद कूफा भी थोड़ी दूर पे थी, मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। पूरा कूफा क्वाइट था, सन्नाटा था, आधी रात हो गई थी। वो आदमी, वो अल्लाह का बंदा ऐसा रो रहा था कि मैं घबरा गया कि ये कौन है जो आधी रात को इस तरह मुसीबत में रो रहा है, क्राइंग, चीखें मार के रो रहा, इस पे क्या मुसीबत आ गई? ज़रार कहता है कि मैं चला उस आवाज़ के सिमत, तो मैंने देखा कि ये आवाज़ तो मस्जिद के अंदर से आ रही। मैं परेशान हो गया। उस वक्त मस्जिद कूफा बहुत छोटी सी थी, आज तो बहुत बड़ी है, उस वक्त छोटी सी मस्जिद थी। कहा ये रात में कूफे की मस्जिद में कौन परेशान हाल अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा? आधी रात, रमज़ान के शब जुमा थी। कहता है कि ज़रा कि मैं जब आगे बढ़ा और मस्जिद के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरी मस्जिद में अंधेरा है, डार्कनेस है, एक कैंडल है, एक चिराग है जो एक मस्जिद में जल रहा। उस चिराग के सामने एक अल्लाह का बंदा है कि जो हाथों को उठा के रो रहा। जब मैं मस्जिद में एंटर हुआ तो मैंने पहचान लिया ये तो मेरा मौला अली है। जब मैं करीब गया तो मैंने देखा कि अली का आलम यह है कि एक हाथ से अपनी दाढ़ी को पकड़े हुए हैं, एक हाथ आसमान की तरफ है और पुकार पुकार के कह रहे कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, अली तेरी बारगाह में आया है, तेरा हकीर बंदा, तेरा हकीर बंदा, तेरा वो बंदा जिसके दामन में कुछ नहीं है। कौन कह रहा है दामन में कुछ नहीं? ये वो अली कह रहा जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, जो मौलाए कायनात है, जो 11 इमामों का बाप है, जो शौहर बतूल है, जो रसूल का वारिस है, जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, जो जन्नत और दोज़ख का बांटने वाला है, जो खबर में आने वाला है। वो अली अल्लाह से कहता है या परवरदिगार तेरे इस बंदे के दामन में कुछ नहीं है। मैं जब तेरी बारगाह में आऊं तो मैं एक ऐसे तकिए के ऊपर, एक ऐसे पिलो के ऊपर सर रखूंगा कि जिससे ज़्यादा हार्ड पिलो कोई नहीं होगा, जिससे ज़्यादा सख्त तकिया कोई नहीं होगा। उस तकिए पे
سر رکھ کر لاکھوں سال کا سفر طے کر کے جب ٹریول کر کے تیری بارگاہ میں آؤں تو میرے اللہ تو مجھ پہ رحم کرنا. آپ امیجن کریں کہ یہ عبادت کون کر رہا, یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ کسی عام انسان کے جملے نہیں ہیں, یہ اس علی کے جملے ہیں کہ جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق ہے. یہ علی کی عبادت ہے. زرار کہتا ہے, جب زرار نے تقریر کے بہت بڑا سرمن ہے, میں نے تو شارٹ کیا, آپ یقین کریں پورا دشمن کا دربار 5-5.5 دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. جب زرار سپیچ دے رہا تھا پورا شام کا دربار رو رہا تھا, چیخیں مار کے رو رہا تھا کہ علی کی عبادت ایسی ہے. عبادت کا یہ عالم ہے کہ رسول کی بیٹی کے پاس, بی بی فاطمہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے, یہی زرار کی روایت ہے کہ جا کے کہتا ہے بی بی اے بنت رسول, اے رسول کی بیٹی, علی دنیا سے گزر گیا, علی دنیا سے ختم ہو گئے, اب علی کے جسم میں جان نہیں ہے. تو بی بی فاطمہ پوچھتی ہے کہ زرار تو نے کہاں دیکھا علی کو؟ تو کہا مسجد میں دیکھا. مسجد میں ایسا تڑپ کے خاموش لیٹا ہوا ہے. تو کہا علی کا روز یہ حال ہوتا ہے, روز علی عبادت ایسی کرتا ہے. یہ میرے مولا کی عبادت ہے, اور ہماری عبادت پریکٹس کی. یہ میرا مولا کی عبادت ہے. جس کو سب ملا وہ اس کے سامنے جا کے سر جھکا کے کہتا پروردگار پلیز فارگیو می. یہ میرا مولا. سب سے افضل ترین عبادت دوستو اللہ کے سامنے جا کے آج کی رات یہ کہنا پروردگار تجھے علی کا واسطہ پلیز فارگیو می, فارگیو می, فارگیو می, فارگیو می, فارگیو می. یہ میرا مولا کی عبادت. علی کی سخاوت دینا میرا مولا کا, عطا کرنا. کیا عبادت اور کیا عطا کرنا تھا پوری لائف میں. پولیس غور سے سننا, ٹوٹل میسج. پوری لائف 9 ایئرس کے قریب یا 10 ایئرس مولا علی کی میرڈ لائف ہے بی بی سیدہ سے. 10 ایئرس یا 9.5 سال مولا علی کی میرڈ لائف. یہ 9 ایئرس یا 10 ایئرس کے اندر رسول کی بیٹی نے, مولا علی کی وائف بی بی سیدہ نے ایک وقت بھی علی سے کوئی خواہش نہیں کی, کوئی آرزو نہیں کی کہ یہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں, کون و مکان کے مالک ہیں, مولا کائنات ہیں, آپ دیں کچھ, یہ لاؤ. یہ بیوی اگر شوہر سے مانگے تو بری بات نہیں ہے, کوئی غلط نہیں سمجھے. مجھے آج ہسبینڈ اینڈ وائف پہ بولنا تھا, لیکن آج کی رات کا یہ تقاضا ہے کہ میں نہیں بول سکتا شادی کے بارے میں. آج کی رات مصیبت کی رات ہے, تو میں شادی کا کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا. میرے پاس ابھی اور دن ہے, میں ہوں ابھی یہاں پر, تو میں انشاءاللہ دوسری مجلسوں میں ضرور بولوں گا. میں نے کل پرومس کیا تھا, بٹ آئی ایم سوری کہ آج کی رات غم کی رات ہے, کہ میں آج کی رات ہسبینڈ اینڈ وائف کے بارے میں نہیں بولنا چاہتا. پوری لائف شہزادی نے کچھ نہیں مانگا. علی کا سیکریفائس دیکھو, علی کی زندگی دیکھو, علی کی عطا دیکھو. پلیز غور سے سنو دوستو, یہ میسج ہے پورے شیعوں کے لیے. میری مجلس دنیا بھر میں سنی جا رہی, لائیو مجلس جاری, جو سن رہا ان سب کے لیے پیغام ہے. ان لڑکیوں کے لیے پیغام ہے کہ جن کو رخصت ہونا ہے, ان مومنین کے لیے, اس یوتھ کے لیے کہ تم اپنی زندگی میں آج کی رات علی کی لائف کی کون سا پارٹ ہے جو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے, وہ سنو. میرا مولا کہتا ہے, میرا مولا آ کے رسول کی بیٹی سے کہتا ہے کہ بنت رسول جب سے آپ سے میری شادی ہوئی کبھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی. میری خواہش علی کہہ رہا جو کائنات کا مالک ہے کہ یا بنت رسول کوئی آرزو کرو, کوئی کچھ مانگو مجھ سے. فاطمہ نے کہا کہ جب میں رخصت ہو کے آ رہی تھی گھر, تو میرے بابا رسول نے مجھ سے کہا تھا, جب بی بی رخصت ہو رہی تھی علی کے گھر شادی ہو کے آ رہی تھی, تو رسول نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, ماتھا چھما. باپ بیٹی کو رخصت کر رہا ہے, میسج ہے, میسج ہے. ماتھے کو چھوم کے کہا میری بیٹی میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے کہ پوری زمین اور آسمان میں اس سے زیادہ افضل ترین کوئی انسان نہیں, اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں.
اور اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ پیسے والا کوئی نہیں ہے، میں آپ کی لینگویج میں بولوں. لیکن بیٹی یاد رکھنا، تم اپنے گھر جا رہے نا شوہر کے پاس، تمہاری میری یہ آخری ملاقات، کل سے تم علی کے گھر میں رہو گی، اپنے شوہر کے گھر. بیٹی یاد رکھنا، کبھی بھی اپنے شوہر سے کوئی چیز نہیں پوچھنا. ایسا نہ ہو کہ تم پوچھو اور اس وقت اس کے پاس نہ ہو کوئی چیز. یہ فاطمہ کو علی کے لیے نہیں بول رہے تھے، اپنی امت کی لڑکیوں کو بول رہے تھے. یہ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا، علی نے کہا کہ بنت رسول کچھ بیان کرو، کچھ دو، مانگو مجھ سے. سیکریفائز، میرے مولا کا سیکریفائز، میرے مولا کی عطا. تو اس رسول کی بیٹی نے کہا کہ ابو الحسن، مولا نے کہا کچھ کھانے کی چیز ہی مانگ لو. تو کہا ایک انار دے دو. یہ کب کہا؟ عصر کی نماز کے بعد، 4-5 بجے کا واقعہ ہے، مغرب قریب ہے. کائنات کا امیر، لیکن دنیا کے 1 روپیہ بھی نہیں ہے. باہر نکلا، مزدوری کی، کچھ پیسے لیے، بازار گیا، بازار بند ہو رہا، انار خریدا، سیکریفائز لے کے چلے. راستے میں فقیر، غریب، مسکین بیٹھے ہوئے ہر جگہ. غریب نے دیکھا، کہا یا علی، بہت بھوکا ہوں علی، صبح سے کچھ نہیں کھایا. یہ کیسے پاسبل تھا کہ غریب مانگ رہا، علی اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائے. یہ میسج، اگر کوئی تمہارے سامنے تم سے مانگ رہا تو تم یہ بول کے آگے مت بڑھو کہ یہ تو پروفیشنل ہے. یا نہیں ملتے آپ کو پروفیشنل انڈیا میں نے کانوں سے سنا ہے، کہتے مولانا یہ تو سب سے مانگتا ہے، یہ تو پروفیشنل ہے. اسی لیے اس پروفیشنلزم کو توڑنے کے لیے ہم دوسرے کو تو پروفیشنل بول رہے ہیں. ہم جا کے شام میں کہہ رہے پروردگار معاف کر دے، اگر اللہ کہہ دے کہ تو بھی تو پروفیشنل ہے، کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ یاد رکھو، میرا مولا کہتے ہیں اگر کسی نے ایسا ہاتھ کو پھیلایا ہے تو اس نے اپنی عزت کو اپنے ہاتھ پہ رکھ دیا. کبھی اس کے ہاتھ کو ٹالو مت، اس لیے کہ یہ اس کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. کبھی دوستو شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں اٹلانٹا میں قابل کیا کہ تم کسی کی مدد کر سک رہے. میں اپنے لیے نہیں بول رہا. رمضان کی راتوں میں علی کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ پہلو ہے. غریب آدمی بھوکا، کتنے ایسے بھوکے ہوں گے دوستو. ماشاءاللہ یہاں میں آج 5-6 دن سے دیکھ رہا، آپ کا دسترخوان، آپ کا ڈائننگ ہال میں کتنی اللہ کی نعمتیں، کتنا ماشاءاللہ اچھی افطاری ہے. جن لوگ جو لوگ کر رہے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا کرے. کتنا اچھا کھانا ماشاءاللہ جعفریہ سینٹر میں ہو رہا، دنیا بھر میں ہو رہا. میامی میں آ رہا، میامی میں بھی ویسی کھانا تھا، ہر امام بارگاہ میں کھانا ہے. لیکن کبھی یہ سوچا کہ تمہارے دسترخوان پہ 4 نعمتیں ہیں. ہندوستان میں اولاد علی، اولاد فاطمہ ایسی ہے کہ صبح چولہا سلگتا ہے تو شام میں چولہا نہیں سلگتا. اب عید کا دن آ رہا، غور سے سنو، میرا میسج ہے آج کی مجلس، ٹوٹل میسج کی ہے کہ ایک آدمی بھی اس میں بیدار ہو جائے تو مجلس کا مقصد پورا ہو گیا، آج کی رات کا مقصد پورا ہو گیا. اب عید قریب ہے، ہر بچے کو اٹلانٹا میں نیا لباس بنے گا، بنانا چاہیے، ضرور بناؤ، مست ہے. ہر ماں باپ بنائے اپنے بچوں کو. لیکن کیا صرف ہم کو اپنے بچوں کے لیے بنانا ہے؟ ہر بچہ نیا لباس، نیا ڈریس پہن کے ماں باپ کے پاس آئے گا، ماں سینے سے لگائے گی، باپ ماتھا چومے گا. کتنے ایسے گھر ہیں ہندوستان میں کہ ان بچوں کو عید کرنا نہیں ہے. علی اس غریب پرور کا نام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 19 رمضان کی صبح میں، کل کی صبح جب علی کے سر پہ ضربت لگی، بھی مصائب پہ نہیں آیا، جب ضربت لگی تو کوفے میں جتنے یتیم بچے تھے نا، جتنی بیوہ تھی نا،
وہ لوگ علی کے دروازے پہ آ گئے تھے, کہتے تھے یا علی یا علی یا علی, تم راتوں میں ہم کو روٹیاں دیتا تھا, اب کون دینے والا ہے؟ تم ہمارے بچوں کا کپڑے بناتے تھے, اب کون کپڑے بنانے والا ہے؟ تم روزوں کو قبول کرانا چاہتے, تم مولا علی کو ہیپی کرنا چاہتے, تم مولا علی کی زندگی کی کوئی پارٹ کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے, تو میری ریکویسٹ ہے کہ آج کی رات کا حق, if you really want to keep your امام happy, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے روزے ایکسپٹ ہو جائیں, تو اپنے بچوں کو اگر کپڑے بنا رہے نا, تو کسی ایک غریب کو بھی بنا دو ہندوستان میں ریکمینڈ کسی کو نہیں کر رہا. علی کی زندگی کی کیا چیز ہم لائیں گے لائف میں؟ still we have time. $20 $10 نہیں نکال سکتے. علی کے نام پہ کسی یتیم کا ایک ڈریس بناؤ. اگر تم علی کو خوش کرنا چاہتے آج کی رات, اسلام سیلفشنس اسلام میں نہیں ہے. خود غرضی, می اینڈ مائی فیملی, یہ سلوگن یہاں کا ہے, اسلام کا سلوگن نہیں ہے. پلیز میری ریکویسٹ ہے میری ماں بہنوں سے کہ پش کرو اپنے ہسبینڈز کو کہ ایک ڈریس, میں اپنے لیے نہیں بول رہا, میں علی کی زندگی کی بات کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا. ان غریب کو ایک ڈریس بناؤ. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر تم نے کسی یتیم کو, کسی بیوہ کو, کسی غریب کو, کسی مسکین کو, کسی پور کو ایک کپڑا ایک ڈریس بنا دیا, اس نے کوئی دعا نہیں کی, خالی لڑکا یا لڑکی پہنی, عید کا دن وہ خوش ہوئی, وہ جو خوش نہیں ہوئی تمہاری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی. You understand what I mean? پلیز میرے دوستو, یہ سیکریفائز ہے میرے مولا علی کا, یہ میرے مولا علی کی لائف ہے. بیٹھ گئے علی اس کے پاس. یہ باتیں کل بھی بولنا ہے مجھے پلیز. کل کی مجلس ویری امپورٹنٹ, 8 بجے شام میں فل اٹینڈنس کے ساتھ شہادت کی مجلس ہے. ایزی نہیں لینا, قیامت ہے, کل قیامت ہے. علی بیٹھ گئے اس کے پاس. علی نے کہا کیا چاہتا ہے؟ بس میں مجلس ختم کر رہا. کہا یا علی میں بھوکا ہوں. علی نے کہا اچھا, کہا کیا کھانا چاہتا؟ بولتا بھوکا انار کو دیکھتا. کہا میرا فیوریٹ فروٹ یہی ہے. کوئی کہہ دے غریب فیوریٹ فروٹ, ہم ہوتے بولتے یار جا, میری بیوی نے پہلی مرتبہ بولا ہے, میں اپنی بیوی سے ٹرمز کو خراب کرنا نہیں چاہتا, جا تو کسی اور سے مانگ, میں ہی رہ گیا. یہ علی کا کریکٹر ہے. پہلی خواہش اور انار کی, اور غریب بھی انار مانگ رہا. علی نے انار کو کھولا, ہاف کیا, ایک ایک دانہ. دوستو یہ کرم دیکھو علی کا. زمین اور آسمان کا مالک ہے علی, اللہ کی حجت ہے علی. ایک ایک دانہ غریب کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے. اللہ اکبر. کل ایک اور واقعہ پڑھوں گا, کل کی مجلس پلیز, میں بار بار سٹریس کر رہا کل کی مجلس کا. کل گھروں میں بیٹھنے کا دن نہیں ہے, کل سٹ پیٹنے کا دن. ننگے سر آنا, ایک ایک دانہ کھلاتا ہے. آدھا انار ختم ہو گیا. علی نے کہا اوکے فائن, پیٹ بھر گیا. پھر دیکھ کے کہتا ہے علی وہ بھی کھلا دو نا. علی کیا کرے؟ علی نے یہ نہیں کہا میری بیوی نے تو مانگا ہے, پھر بھی ایک ایک دانہ کھلا. پیشنس دیکھو, پیشنس دیکھو, پیشنس دیکھو. پورا انار کھا لیا. کہا یا علی تھینک یو ویری مچ. پیٹ بھر گیا. اب مولا اٹھے. اب امیجن کرو خالی کہ مولا کیا فیل کر رہے ہوں گے. مغرب ہو گئی, شام ہو گئی, مزدوری بھی نہیں ملے گی. بیٹی بیوی نے پہلی خواہش کی, میں کیسے جاؤں. سر کو جھکا کے علی بیت الشرف کی طرف چلنے لگا. لیکن علی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں جس کی گود میں پلا ہوا ہوں, فاطمہ بھی اسی کی گود کی پالے ہے. کیا بات ہے دوستو, کیا بات ہے دوستو. گھر پہنچے, نوک کیا. بنت رسول شہزادی کونین نے دروازہ کھولا. کھول کے ایک جملہ کہا, ابو الحسن میں نے ایک انار مانگا تھا, آپ نے اتنے بہت سے بیچ دیے.
If you do something for Allah, اللہ ایسی عزتوں کو رکھنے والا ہے. اب آج کی مجلس کا ٹوٹل میسج تھا دوستو. میں کیا کروں, 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئی مجلس. میں چاہتا تھا 1 گھنٹے میں ختم کروں, لیکن مولا علی کی ٹاپک کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا ہے مجلس کو, میں ختم کر رہا ہوں. یہ میں ختم کر رہا ہوں مجلس, باقی باتیں کل. تو آج سیکھا کیا ہم نے اس مجلس سے؟ سیکریفائس, عبادت, حرام سے بچنا, جو علی کی زندگی کا موسٹ امپورٹنٹ میسج ہے. یہ اتنا کریم امام ہے, غربت کا یہ عالم مولا علی کی, زمین اور آسمان کا مالک ہے. مسجد کوفہ ہے, پوری مسجد خالی ہے, نماز ہو گئی. ایک مسافر, ایک ٹورسٹ, بس مجلس ختم کر دی میں نے. ایک ٹورسٹ کوفے میں آیا, اس نے کہا پہلے میں نماز پڑھ لوں, اس کے بعد باہر جاؤں گا کھانے کو. مسجد میں آیا, پوری مسجد خالی ہے. اس ٹورسٹ نے, اس مسافر نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے پلٹ کے دیکھا, پوری مسجد خالی ہے, ایک آدمی بیٹھا ہوا. اس نے کہا السلام علیکم, تو اس ٹورسٹ نے کہا علیکم السلام. تو اس مسجد میں بیٹھنے والے نے کہا کہ اے اللہ کے بندے آجا قریب. وہ قریب آیا, کہا میں کھانا کھا رہا ہوں, تو بھی کھا لے کچھ کھانا. وہ بیٹھ گیا سامنے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس بندے نے ایک کپڑے میں سے کچھ روٹیوں کو نکالا. اتنے ڈرائی تھے, اتنے ڈرائی تھے, اتنے ڈرائی, اتنے ڈرائی, سخت روٹی, ایسا توڑنے سے نہیں ٹوٹ رہی. روٹی کو پیس کو توڑتا ہے, کوئی کری نہیں ہے, ساتھ سالن نہیں ہے, پانی کا ایک گلاس ہے. اس نے کہا اے اللہ کے بندے اسے کھا لے. اس نے روٹی کو دیکھا, پانی کو دیکھا, اس کے چہرے کو دیکھا, یا اس کو نہیں پہچانتا تھا. کہا اے اللہ کے بندے تو کھا لے, میں تو علی کا بیٹا حسن ہے, اس کے دسترخوان پہ جا کے کھاؤں گا. یہ وہاں سے اٹھا. امام حسن کا دسترخوان کوفے میں غریبوں کے, فقیروں کے, مسکین یتیم بچوں کے لیے تھا. گیا دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور اپنا برتن نکالتا ہے بیگ میں سے, رکھتا ہے بازو, ایک لقمہ کھاتا ہے اور ایک لقمہ اس میں ڈالتا ہے. کھاتا ہے, ایک لقمہ اس میں ڈالتا ہے. امام حسن کی نگاہ پڑی. امام حسن قریب آئے, اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا, رکھ کے کہا کہ اے اللہ کے بندے تو پیٹ بھر کے کھا لے کھانا, تیری بیوی بچوں کے لیے کھانا چاہیے تو ہم تجھے دے دیں گے. اس نے روتے ہوئے کہا کہ اے علی کے بیٹے حسن, میں اپنے لیے نہیں لے رہا, میں نے ابھی مسجد میں ایک ایسے غریب کو دیکھا ہوں, ایک ایسے اللہ کے بندے کو دیکھا ہوں کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, سوکھی روٹی پانی میں ڈوبو کے کھا رہا. بس یہ سننا تھا. امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ کہا میں نہیں جانتا. کہا وہ میرا بابا علی تھا. اس کے بعد امام حسن نے اس کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے اندر کمرے میں لے کے جا کے کہا بھائی ہم بھی یہ کھانا نہیں کھاتے. یہ ہے میرا مولا کی لائف, جو غریبوں کا خیال رکھنے والا, جو یتیموں کا پرور, جو بیواؤں کا رہبر. آج 2 دن سے میرا مولا زخمی ہے. آج 2 دن ہو گئے, 2 دن ہوئے علی بستر پہ کبھی بے ہوش ہوتے ہیں, پھر کبھی اٹھ جاتے ہیں. آج اب بی بی زینب کو یقین ہو گیا میرا بابا اب زندہ نہیں رہے گا. آج کا جب افطاری کا وقت آیا, افطار کا وقت آیا, تو مولا نے نماز کے بعد ام المنین سے کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ, اور کہا میں دسترخوان بچھاؤ, آج 2 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں. سب اولاد کو کہا جمع ہو جاؤ. دسترخوان بچھا, جو بھی کھانا تھا لا کے رکھا گیا. پوری علی کی اولاد آ کے بیٹھ گئی. مولا کو اٹھا کے بٹھایا گیا. جب اٹھا کے بٹھایا گیا تو علی نے چاروں طرف دسترخوان پہ دیکھا, سب موجود ہے لیکن حسین موجود نہیں ہے.
کہا میرا حسین کہاں ہے؟ تو بی بی زینب نے کہا وہ حجرے میں گریا رو رہے. کہا میرے حسین کو بلاؤ. امام حسین کو بلایا. علی نے بازو بٹھایا. بازو بٹھا کر ایک نوالا توڑا, ایک لقمہ توڑا, حسین کے منہ میں دے کے کہا کہ کربلا کے بھوکے. آج آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا, تکلف سے نہیں رونا, تکلف سے نہیں رونا. آج تکلف سے رونے کی رات نہیں ہے, آج میرے مولا کی زندگی کی آخری رات ہے. علی نے کہا کہ کربلا کے بھوکے بابا کے ہاتھ سے آخری مرتبہ کھا لے. کھانا کھلایا بچوں کو, مولا کو غش آ گیا. آج کی جو مغرب کی نماز علی نے پڑھی, آپ کو معلوم کیسے پڑھی میرے مولا نے؟ آج کی مغرب کی نماز پہلی مرتبہ علی نے بیٹھ کے پڑھی. بس بیٹھ کے پڑھنا تھا. بی بی زینب بے چین ہو گئی کہ آج میرا بابا اتنا کمزور ہو گیا کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے کیسے پڑھی. یہ کوفے میں علی کی بیٹھ کے نماز تھی, وہ شام کے زندان میں زینب کی نماز تھی. چوتھے امام نے جب زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو کہا تھا پھوپھی اماں شام غریبہ میں بھی آپ نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی, کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت زینب نے کہا تھا کہ بیٹا اتنی دنوں سے زینب نے کچھ نہیں کھایا, تیری پھوپھی اتنی کمزور ہو گئی. اسی طرح پرسا دو. آہستہ نہیں, آہستہ نہیں. آج کی رات آہستہ رونے کی رات نہیں ہے دوستو, ہماری یتیمی کی رات ہے, یتیمی کی رات ہے. یہ رات گزرنے لگی, آہستہ آہستہ یہ رات ڈھلنے لگی. آدھی رات کے بعد مولا علی غص سے افاقہ ہوا. علی نے امام حسن کو بلایا اور بلا کے بات کی, گفتگو کی. اس کے بعد ایک ایک اولاد کو بلایا. امام حسن کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ دیا, سب کا ہاتھ دے کے کہا دیکھو میرے بعد اپنا امام ماننا, یہ میری آخری وصیتیں ہیں. حسن کو اپنا امام ماننا, اپنا سید و سردار ماننا. سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا اور علی کو غش آ گیا. غص سے افاقہ اس وقت ہوا کہ علی کے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آنے لگی. تو علی نے غفاقہ ہوا تو بی بی زینب سے کہا کہ کون رو رہا ہے؟ تو کہا مادر گرامی ام البنین رو رہی ہیں. تو کہا ام البنین کو بلایا, بلا کے کہا کہ ام البنین ابھی علی زندہ ہے, کیوں رو رہی ہے؟ تو بی بی نے روتے ہوئے کہا کہ مولا سب تو اس قابل تھے کہ اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیں, کیا میرا عباس اس قابل نہیں تھا؟ تو علی نے کہا گھبراؤ مت. عباس کو بلایا, حسین کو بلایا, عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا کہ اپنا آقا سمجھنا, اپنا امام سمجھنا, کبھی بھائی نہیں سمجھنا. پوری زندگی کبھی بھائی نہیں کہا. جب کربلا میں گھوڑے سے زمین پر آئے, حسین پہنچے, کہا عباس تم نے امام کہا, آقا کہا, ایک دفعہ بھائی کہہ دو. تو عباس نے کربلا میں کہا بھیا. اسی طرح پرسا دو, اسی طرح پرسا دو. قیامت کی رات ہے, مصیبت کی رات ہے, میرے مولا کی زندگی کی آخری رات ہے, آخری رات ہے. آج ایسا پرسا دو کہ زینب آپ کو دعا دے, آج بی بی ام کلثوم آپ کو دعا دے. ہو سکتا ہے یہ مجلس میں میرا امام زمانہ موجود ہو تو امام کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ کہتا ہوں مولا یہ عزادار آپ کے دادا کا پرسا دینے آئے ہیں کہ ہم کو جلد سے جلد نجف اشرف کی زیارت نصیب ہو. یہ رات ڈھلنے لگی, بس مجلس میں ختم کر رہا. رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی. صبح فجر سے پہلے مولا نے بی بی زینب کو بلایا, حسین کو بلایا, ایک ایک اولاد کو بلایا. حسین سے بات کی. کیا بات کی وہ کل بتاؤں گا, کل کی مجلس کے مسائل ہیں. عباس سے بات کی, حسن سے بات کی, ام کلثوم سے بات کی. آخر میں اپنی بیٹی کو بلایا, اس بیٹی کو کہ جو باپ کی زینت بن کے دنیا میں آئی تھی. زینب کو قریب بلایا, بلا کے علی نے زینب سے کچھ باتیں کی.
باتیں کرتے کرتے ایک منزل ایسی آئی کہ علی نے جب بات کر رہے تھے تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زینب بھی رونے لگی، علی بھی رونے لگے۔ اس کے بعد دیکھا کہ بی بی زینب باپ کے قریب گئی، آہستہ سے روتے ہوئے کان میں ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ اس وقت تو بات سامنے نہیں آئی، لیکن زینب نے آہستہ سے یہ کہا، بابا میں ہر مصیبت پہ صبر کروں گی، لیکن جب میں مدد کو پکاروں آپ میری مدد کو ضرور آنا، میں جب بھی پکاروں بابا میری مدد کو ضرور آنا۔ زینب نے کوفے میں علی کو نہیں پکارا، کربلا میں نہیں پکارا، شام غریبہ میں علی خود آ گئے اور کہا بیٹی تو آرام کر، آج علی پہرا دے گا، لیکن کوفے میں پھر نہیں پکارا۔ لیکن زینب نے ایک دفعہ پکارا جب شام پہنچی اور بازار سے گزری اور بابو سعد کے پاس پہنچی، یزید کے دربار کو دیکھا، 12 گھنٹے تک زینب کھڑی ہوئی تھی، یزید کے دربار کو دیکھ کے کہنے لگی میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ تو اس وقت چوتھے امام نے کہا ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے، زینب نے سر کو اٹھایا، حسین